بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوآبادیاتی نظام کے اندر رہتے رہتے جو ان کے آقا کی زبان ہوتی ہے وہ اس کی رعیت کو سیکھنا پڑتی ہے، تاکہ آقا اور غلام کے درمیان تعلق جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ جب تک وہ ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں تو ان کے درمیان پائیدار تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ تو غیر شعوری انداز میں یا لاشعوری انداز کے اندر آقا کی جو زبان ہے وہ جو جس ملک پہ ان کا قبضہ ہوتا ہے، جہاں وہ ان کی کالونی ہوتی ہے، وہاں جا کے تو یہ آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ لوگ اس کو بولنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہ انہیں شعور نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ان کو ریمائنڈ کروائے تو ان کی جو زبان ہوتی ہے، جو نیٹو لینگویج ہوتی ہے، اس کے اندر نان نیٹو جو لینگویج ہیں اس کے جو ورڈ ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے اپنے اس خطے بر صغیر کو کہ اس کے اندر جو سب سے بڑی جو پاور تھی، جو کلونیل پاور تھی، جس نے سب سے زیادہ ہمارے جو کلچر ہے، زبان ہے اور ہمارا جو بھی سسٹم تھا، یہ جوڈیشری کو لے لیں، آپ کے جیل خانہ جات کو لے لیں، جو بھی ہے، جو عدالتی نظام ہے، ہمارا جو سسٹم آف گورنمنٹ ہے، اس سب کو سب سے زیادہ جو ہے نا متاثر وہ برٹش جو کولونائزر تھے انہوں نے کیا اس کو۔ تو یہاں دیکھیں کہ ان کی جو زبان ہے وہ ان پڑھ لوگ بھی جو ہے وہ بولتے ہیں، لوگ انہیں شعور نہیں ہے۔ انگریزی ہمیں آتی ہے لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جن کو شعور ہے ان کو پتہ ہے کہ ہماری جو اردو لینگویج ہے اس کے اندر کتنے جو لفظ ہیں وہ اب انگلش کے شامل ہو گئے، اور وہ لگتے ہی نہیں ہے کہ وہ انگلش لینگویج ہے یا انگلش زبان کے الفاظ ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اگر ایک ٹیچر جو ہے نا وہ بچے کو پڑھانے جا رہا ہے تو سب سے پہلے اس کی سابقہ واقفیت کا جائزہ لیتا ہے، تو بچے کو اس کے بارے میں آتا کیا ہے۔ تو دیکھیں گے ہم کہ ہم کتنے جو لفظ ہیں وہ انگلش کے بولتے ہیں اور ہمیں انگلش آتی ہے، گو کہ ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور اگر یہ شعور آ گیا تو ہمیں یہ جو سیکنڈ لینگویج ہے، انگلش لینگویج ہے، فور دی کمیونیکیشن ایٹ انٹرنیشنل لیول جو ہے وہ ہمیں سیکھنے میں بھی آسانی رہے گی۔ چلتے ہیں اس جانب کہ ہم کیا وہ کون کو ہے، کیسے ہمیں جو ہے نا وہ انگلش آتی ہے۔ اب دیکھیں ہم اپنی جو روزمرہ زندگی کے اندر بولتے ہیں لیپ ٹاپ، موبائل، کمپیوٹر، اسکول، اسٹیشن، اس طرح سٹاف ہے، رجسٹر، پین، پینسل، یہ تو ایک اسکول سے متعلق ہی جو ہے نا وہ چیزیں لے لیں، ٹیچر، رجسٹر، انک، تو اس طرح کافی ساری یونیفارم ہم بول رہے ہیں، ہماری زبان ہر بندہ سمجھتا ہے اس چیز کو۔ اب تھوڑے سے ان آلات کی جانب آ جائیں جو ہم کسی زرعی معاشرے کے اندر جو ہے ان کا استعمال کرتے ہیں، تو اس میں دیکھیں ٹریکٹر ہے، اس طرح جو ہمارے ویکلز ہیں، یہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں آپ چلے جائیں کار، ٹرک، بس، ٹریلر، ٹرالی، تو یہ ایسی ساری جو چیزیں ہیں ہم ان کو بولتے ہیں۔ اب اگر چلے جائیں ہم جیل، انگلش کا لفظ ہے، تو اس کو ہم جو ہر جو ہے نا وہ ان پڑھ بندہ بھی اس چیز کو سمجھتا ہے، اس کا شعور بھی رکھتا ہے کہ جیل سے مراد کیا ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہم اکثر جو بول دیں گے سٹی ہے، تو اب گاؤں کے جو ہے نا وہاں بھی پتہ کر لیں تو وہ کہہ دے گا سٹی کا جو ہے نا وہ شہر بن رہا۔ تو اس طرح بہت سی جو ہے نا وہ ہمیں جو الفاظ ہیں انگلش لینگویج کے وہ آتے ہیں لیکن ہمیں ان کا شعور نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب بھی ہم پڑھانے جائیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ میں نے بول دیا، اب ہر بندے کو اسٹوڈنٹ کون ہوتا ہے؟ پڑھنے والا ہوتا ہے۔ ٹیچر کون ہوتا ہے؟ پڑھانے والا ہوتا ہے۔ اب اس طرح جو ہے نا وہ یہ کہ پاپا جو ہم اکثر جو یہ گھروں کے اندر بولتے ہیں تو یہ ہے، سسٹر ہم اکثر جو ہے نا وہ سنتے ہیں، یہ نرسز وغیرہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، بہن کے لیے بھی جو لفظ استعمال۔ تو اس طرح آگے کافی ایک جیسی ہم رزلٹ کارڈ ہے، کس بندے کو نہیں پتہ، جو پڑھنے لکھنے والا بندہ ہے اس کو پہلے معلوم ہوتا ہے اس کا۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسے روڈز ہیں ہمارے، یہ جن کو ہم سڑکیں کہتے ہیں، پیٹرول ہے، اس کا پمپ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح اور سی جو چیزیں ہیں وہ ہم جو ہے ان کا استعمال کرتے ہیں۔
تو اب دیکھیں کہ وہ کتنے جو ہے نا وہ لفظ ایک بچہ اسکول میں داخل ہونے سے پہلے یا کوئی کتاب پڑھنے سے پہلے جانتا ہے. سب سے پہلے ہمیں اس پہ توجہ دینی ہے. اور جب ہم دیکھیں گے کہ بچہ جو ہے اس کو اتنے سارے الفاظ، یا اس بندے کو جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کو اتنے سارے جو لفظ ہیں وہ پہلے ہی الفاظ آتے ہیں، تو اب اس کو سکھانا جو ہے وہ آسان رہے گا، اور اس کی حوصلہ افزائی اب جب آپ کریں گے تو وہ واہ مجھے تو پہلے ہی جو ہے نا انگلش آتی. تو اس لیے یہ سکھانا مشکل نہیں ہوتا ہے. تو اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ہم کتنے جو الفاظ ہیں وہ انگلش لینگویج کے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں. اگر عربی سکھانا مقصود ہو تو اردو اور عربی کا رسم الخط جو ہے وہ ایک ہے. اب بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ عربی زبان کے وہ اردو کے اندر ہے. سیم از دا کیس آپ پرشین لینگویج ہے، یہ فارسی ہے، اس کا اردو کے ساتھ جو ہے نا وہ گہرا تعلق ہے. پنجابی کے ساتھ گہرا تعلق ہے. یہ ہندی کے ساتھ اس کا جو ہے نا وہ بڑا گہرا تعلق ہے اردو کا. تو ان تمام لینگویجز کو آپس میں جوڑیں تو آپ کو ان میں فونولوجیکل سملیرٹیز بھی ملیں گی. تو ان کے جو الفاظ ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر آپ کو ملیں گے. تو اس لیے یہ زبانیں جو ہے نا وہ سکھانا آسان رہتا ہے. رسم الخط کا مسئلہ آتا ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ محنت کرے تو وہ بھی حل ہو جاتا ہے. تو امید ہے آپ تک میرا جو پیغام ہے وہ پہنچ گیا ہوگا کہ جب بھی آپ پڑھائیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کو کتنے جو ہیں اس زبان کے لفظ آتے ہیں. اگر کہیں فرینچ تھے، فرانسیسی کولونائزر تھے، تو وہاں فرینچ جو ہے وہ ایزیلی لوگ اس کو سمجھتے ہیں. یہاں اٹالین جو کولونائزر تھے وہاں اٹالین لینگویج جو ہے وہ اس کو ایزیلی جو ہے نا لوگ سمجھتے. اسی طرح جہاں جہاں جو ہے نا جو ان کے کولونائزر تھے جس ملک کے اندر بھی تھے تو اس کی زبان وہاں ایزیلی جو لوگ ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں. جہاں جہاں کولونائزر آیا اس نے اپنے کلچر کو فروغ دینے کے لیے وہاں زبان کو بھی فروغ دیا. اب لوگ لاشعوری طور پہ ان کی زبان کو جانتے ہیں. تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ دا ویڈیو. اگر آپ کو یہ میری جو سیریل ہے یہ تو اگر پسند آئی ہو تو مہربانی فرمائیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ دا ویڈیو ونس اگین.